ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب بیت المعمور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے آپ نے وہاں 2 رکعت نماز ادا فرمائی. اس کے بعد کیا ہوا؟ عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت الماوا، سدرۃ المنتہا کے بعد آپ جنت الماوا میں گئے، جنت کے اندر داخل ہوئے، وہاں آپ نے مشاہدہ کیا، اس کو دیکھا. جہنم کو بھی آپ نے دیکھا، یعنی بعض روایت میں ہے کہ آپ اندر گئے اور جہنم کا بھی ملاحظہ فرمایا. بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ باہر ہی کھڑے ہو کر اس کا ملاحظہ فرمایا. اگر بالفرض والمحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم کے اندر بھیج کر بھی ملاحظہ کرایا ہے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہمارے لیے ایک عجوبہ ہے، ایک نئی چیز ہوگی. اللہ کے ہاں یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے، کیونکہ آپ جو سفر کر رہے ہیں وہ سارا کا سارا ایک عجوبہ ہے، ہماری عقل اور سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے. اللہ نے بتایا، اللہ کے نبی نے بتایا ہے. اگر اس دنیا فانی میں، اس زمین پر، آسمان کے نیچے اللہ رب العزت اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس آگ کو جو عرصہ دراز تک جلتی رہی، اس کے اندر جب شیطان نے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کو ڈلوایا تو اللہ نے اس کو گلزار کر دیا، بردوں و سلام علی ابراہیم ہو گئی. تو کیا اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم کو دکھانے کے لیے، وہاں کے عذابات دکھانے کے لیے، مشاہدات کرانے کے لیے، تاکہ جب آپ دنیا میں جائیں گے تو اپنی امت کو بتا دیں گے وہاں یہ چیزیں تھیں. ایک ہوتا ہے کسی کا بتا دینا، وہ بھی آمنا وصدقنا ہے. ایک ہے عین الیقین، کہ آنکھوں کے ساتھ کسی چیز کو دیکھ لینا. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین. تم یہاں جو میں بتا رہا ہوں یقین کر لو، اگر میری بات کو تم نہیں مانو گے پھر وہاں جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے. یہ عین الیقین ہوتا ہے، یعنی دل چاہتا ہے کسی کی بات پر میں یقین نہ کروں تو پھر آنکھوں سے دیکھ کر اس کو یقین آتا ہے اچھا یوں ہے. اور کچھ واقعات بھی اسی طرح ہیں، جب انسان اپنے اسلاف اور سلف و صالحین کی بات کو نہیں مانتا. مثال کے طور پر ہمارے بزرگوار، ہمارا والد، ہماری ماں ہمیں کوئی نصیحت کرتی ہے، وہ اپنے 50 60 70 80 90 100 سال تک ایک تجربہ کرتے ہیں، حالات کو دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد اپنی اولاد کو کوئی نصیحت کر جاتے ہیں، بیٹا یوں نہ کرنا، یہ خطرناک جگہ ہے، فلاں جگہ پہ نہ جانا، یہ یوں ہے، فلاں کے ساتھ ملاقات نہ رکھنا، وہ غلط آدمی ہے، فلاں کی صحبت میں بیٹھنا اچھے ہیں. اولاد کیا کہے؟ نہیں جی میرا باپ کہہ گیا تھا جب تک میں نہ دیکھوں آنکھوں کے ساتھ مجھے یقین نہیں آتا. جب وہ 30 سال 50 سال 60 سال تک اپنی زندگی کھپائے گا اور اس وقت چڑیاں کھیت میں چگ جاتی ہیں، نقصان اٹھا بیٹھتا ہے. تجربے کے اوپر تجربہ کرنا نقصان ہے، کیونکہ وہ ایک زندگی گزار کر اپنی اولاد کو خلاصہ ایک چیز دے کر جاتے ہیں، وہ ایک نچوڑ ہوتا ہے. اگر اولاد اس کا خلف جانشین اس پر عمل نہیں کرتا تو وہ نقصان ہے اور ہمیشہ یہ نقصان ہماری جان ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت اگر لے گئے ہیں، وہاں آپ نے مشاہدہ کرایا ہے، دیکھا ہے، تو وہاں کی کیفیات، عذابات ان کا مشاہدہ کیا ہے، اور آپ کے لیے گلزار بن جانا، ٹھنڈے ہو جانا،
رحمت والی بن جانا وہ آگ کوئی بعید نہیں ہے۔ عقل اس کو اگرچہ تسلیم نہ کرے اس کو ماننا پڑے گا۔ آپ نے جنت کا بھی ملاحظہ فرمایا، جہنم کا بھی ملاحظہ فرمایا، فرمانے کے بعد پھر آپ آگے چلے ہیں۔ صریف الاقلام، صریف الاقلام، صریف کہتے ہیں آواز کو، اقلام قلم کی جمع ہے، یعنی وہاں پہنچے ہیں آپ صلی اللہ، کیونکہ اب کوئی فرشتہ ساتھ نہیں ہے، جبرائیل نہیں ہے، میکا، کوئی فرشتہ نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے سفر کر رہے ہیں اور مشاہدات کا ملاحظہ کر رہے ہیں۔ یہ جو انوارات ہیں جس کو کہتے ہیں کہ یہ کیپیسٹی ہے، یہ اندر ایک چیز بلکہ جو پیدا ہو گئی، یہ پیدا ہونے کی وجوہات کیا تھی؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک جاگ کر کے آپ کے سینے کے اندر جبرائیل و میکائیل نے جو کچھ ڈالا تھا اب اس کا ظہور ہو رہا، اب ان بڑے بڑے عجائبات مشاہدات کو آپ دیکھ رہے ہیں، دل کے اندر نہ کسی چیز کا خوف پیدا ہوتا ہے نہ ڈر جان ہے۔ جب شریف الاقلام پر پہنچتے ہیں تو وہاں کیا دیکھتے ہیں؟ جس طرح رات کا وقت ہو، سناٹا ہو، قلم اٹھا کر کاغذ پر لکھا جائے تو کھسکھساہٹ کی جو آواز ہوتی ہے اس طرح کی آوازیں محسوس ہو رہی ہیں۔ آپ کو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر تقادیر الہی، اللہ کی تقدیرات کو لکھا جا رہا ہے، اللہ کے احکامات کو وہاں لکھا جا رہا ہے، اور وہاں سے پھر نیچے آ رہے ہیں احکام۔ سدرۃ المنتہا جو ہے یہ زمین سے اوپر آخری ان کی انتہا جو ہے وہ سدرۃ المنتہا ہے، آسمانوں سے اللہ کے عرش سے لے کر سدرۃ المنتہا تک اوپر کا نزول ہے، اور پھر سدرۃ المنتہا سے نیچے، یہاں سے سدرۃ المنتہا تک، سدرۃ المنتہا سے پھر آگے، اللہ کے عرش سے لے کر سدرۃ المنتہا تک، سدرۃ المنتہا سے لے کر پھر نیچے جبرائیل امین دوسرے فرشتے ان احکامات کو لے کر نیچے اس کا عمل کرتے ہیں۔ اس کو فرمایا ہے کل یوم هو فی شان، ہر روز اللہ رب العزت اپنی ایک شان، ایک حالت میں ہوتے ہیں۔ کل یوم هو فی شان، ہر دن ایک نئی حالت میں ہوتے ہیں۔ کیا ہے؟ وہ احکامات جو ہوتے ہیں ہر روز ان کو دیے جاتے ہیں، رزق کا معاملہ ہو، موت کا معاملہ ہو، کھانے پینے کا معاملہ ہو، صحت کا معاملہ ہو، بیماری، دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سارا کا سارا اللہ کے علم اور قدرت سے ہے، اس کے ارادے کے بغیر کوئی چیز نہیں ہے۔ جو وہ چاہتا ہے ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، جو وہ تم جو چاہو گے وہ نہیں ہوگا، جو اللہ چاہیں گے وہی کچھ جان ہے ہماری جان، ہر روز اللہ رب العزت ایک نئی حالت میں ہوتے ہیں، ایک نئی شان میں ہوتے ہیں، ماجلے کی بشانی۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ یہ یہاں کیا ہے؟ اللہ کی تقدیرات کو لکھا جا رہا ہے، قلم بند کیا جا رہا ہے۔ فرماتے ہیں پھر اسی مقام پر میرے لیے ایک سبز مخملی مسند لے گئی، سبز مخمل کی مسند لے گئی۔ مسند ایک بیٹھنے کی جگہ، جیسے ایک پھٹا ہے، ایک عرش ہے جہاں گھروں میں بزرگ حضرات، خواتین حضرات ایک مصلی بنا کر، پھٹے کا بنا کر بیٹھ کر عبادت کرتے ہیں، تو ایک پھٹا ہے، ایک تخت ہے جس کو مسند کہتے ہیں، بیٹھنے کی جگہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی ایک تخت تھا، ایک مسند تھی بیٹھنے کی، جہاں عمراء وزراء بیٹھتے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھتے تھے، پھر وہ کسی بجلی کے ساتھ اڑتا تھا، یا اس کو کوئی ٹانگیں لگی ہوئی تھی، یا اس کو کوئی اٹھانے والے تھے، یا اس کو جنات اٹھاتے تھے، وہ بھی بغیر ان آلات مصنوعیہ کے، اللہ کے حکم، اللہ کے طاقت سے وہ اڑتا تھا اور ہوا اس کو لے جاتی تھی۔
سواری تو دماغ میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس سے آگے تشریف لے گئے، سواری پر بیٹھے، براق پر بیٹھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلو جو سواری ہے چلتی ہے وہ تو دماغ میں آتی ہے، بات ایک پھٹا ہے وہ کیسے اڑتا ہے؟ اگر اس زمین میں، اس دنیا میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت عرش مع ان کے اراکین سلطنت دوسرے حضرات، اور وہ بغیر کسی اٹھانے والے کے، بغیر ان مصنوعی آلات کے، بجلی کے اڑتا ہے، اللہ اس پر قادر ہے۔ کیا جب اللہ رب العزت اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا رہے ہیں، وہ عرش، وہ پھٹا، وہ تخت جس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے بیٹھے ہیں، وہ پھر لے کر آپ کو اوپر کیا ہے، تو بغیر ان آلات کے کیا ہے، خدا کو قدرت حاصل ہے۔ عقل مانے نہ مانے، یہ بتا دیا کہ دنیا میں لوگ بعورا تو انسان کو سمجھ میں آتا ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو یہاں دنیا میں بھی اڑایا ہے، عروج دیا ہے، ترقی دی ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو آسمانوں کے اوپر بھی ترقی، عروج دیا ہے۔ یہ ہے کمالات معراج کہ اللہ نے آپ کو تمام کمالات سے نوازا ہے۔ پھر آپ وہاں بیٹھے ہیں، جب آپ بیٹھے ہیں فرماتے ہیں کہ حجابات ہٹیں گے۔ میں کیا کیا دیکھ رہا ہوں جس کو ایسے میں نے آسمانوں پر نوروں کو دیکھا، بہت چیزوں کو دیکھا جس کو میری زبان ہی بیان نہیں کر سکتی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بہت بڑی چیزوں کو دیکھا ہے، بعض چیزیں وہ ہیں جو میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اتنے انوارات، اتنی روشنیاں، یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہاں تک کہ چلتے چلتے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم